جو دل ہے یہ بھی ارشاد ہے نبی کریم علیہ السلام کہ انسان کے اس بدن میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا کہ وہ اگر صحیح کام کرے پورا بدن صحیح کام کرے گا، وہ اگر مفلوج ہو جائے پورے بدن کو مفلوج کر دے گا، اور اس لوتھڑے کا، اس گوشت کے ٹکڑے کا نام کیا ہے؟ دل۔ یہ بتائیے صاحب، دل میں اگر خرابی ہو جائے سارا بدن خراب ہو جائے گا، دل اگر ورغرانے لگ جائے سارے بدن کا رخ پھیر دے گا، دل میں اگر فساد پیدا ہو جائے سارے معاشرے اور ماحول بلکہ بدن میں فساد پیدا ہو جائے۔ گویا انسان کے بدن میں ایک دل کو مرکزیت حاصل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صوفیہ بظاہر جو گوشت کا لوتھڑا ہے یہ اس کو دل کہتے ہیں، یا ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کو دل کا نام دیا، ہم اس گتھی میں نہیں جانا چاہتے۔ غرض کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ایسا لوتھڑا جس کو دل کہا جاتا ہے۔ اب ٹٹولی یہ مرکزی، یہ منبع، یہ محور پورے بدن کا، بدن میں ٹٹولیے تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دل کو انسان کی کس جانب رکھا؟ اور کیجیے آپ، کس جانب ہے صاحب؟ یہ بائیں جانب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے، کہتے ہیں کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے، تو کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے؟ تو اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ یہ جسم ہے اور یہ مرکز دل ہے، میں سمجھ گیا یہ مسجد نبی جسم ہے، یہ عالم جسم ہے، یہ دنیا جسم ہے، اور اس جسم کا دل پیارے مصطفیٰ ہیں، اس کائنات کا دل پیارے مصطفیٰ ہیں، اس لیے رب کائنات کے دل کو مسجد نبوی کے بائیں جانب رکھا۔ کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے، کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے۔ اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ وہ جسم ہے، یہ مرکز دل ہے، حضور اس کائنات کا دل ہے، اس کائنات کی جان ہے، اس کائنات کی آن ہے، اور اس کا مختصر ترجمہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ مؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن بریلوی فرماتے ہیں کہ سنو، یہ کبھی تم نے غور کیا کہ یہ درخت کیوں لگے ہوئے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ پھول پتیاں کیوں ہیں؟ کبھی تم نے غور کیا یہ ساری کائنات یہ کائے کے لیے سجائی گئی ہے؟ اللہ اللہ فرماتی اس کے سجانے کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ سبحان اللہ، درختوں کی قسمیں آپ گن لیجئے، پھولوں کی قسمیں اگر آپ گن لیجئے تو ہزاروں لاکھوں ملے گی۔ تو فرماتے ہیں نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، اجی تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں۔ یہ ساری بزم جو ہے یہ اسی لیے تو سجائی گئی کہ اس کے دولہا پیارے مصطفیٰ ہیں اور اس دولہے کو بھیجنا تھا، لہذا پوری بزم کو سجایا گیا کہ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، اجی تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں۔ معلوم ہوا وہ اس کائنات کا عزیزان گرامی دل ہے، اس لیے اصل منبع پیارے مصطفیٰ ہیں، اس لیے مسجد نبوی کی بائیں جانب جلوہ گر ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی اور نسبت کا بھی پتہ لگ گیا۔ اب مجھے بتائیے یہ سوائے پیارے مصطفیٰ کی نسبت کے اور کیا ہے؟ اس لیے ارشاد ہوا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ یہاں کعبہ حجر اسود مقام ابراہیم میں نہیں، یہ اس لیے ہے کہ میرے محبوب تو یہاں جلوہ گر ہے۔ اور یقین کیجئے جو نسبت کسی عام شے کو بھی پیارے مصطفیٰ سے ہو جائے اب وہ عام نہیں رہتی بلکہ خاص ہو جاتی۔ مثلا چند مثالیں میں احادیث نبوی کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کرتا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود، غالباً کتاب اللباس اٹھائیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہترین چادر زیب دن کیے ہوئے بیٹھے ہوئے، اور وہ ایک ہی چادر، ایک صحابی آئے بیٹھ گئے، انہوں نے حضور کے جسم پر جب چادر دیکھی انہیں پسند آ گئی، سوچا کہ حضور سے مانگ لی جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد وقت مناسب پر مطالبہ کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر آپ مجھے عطا فرما دیں۔ راوی کہتے ہیں جتنی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی رہی حضور جلوہ گر رہے، اندر تشریف لے گئے اور اس چادر کو گھڑی کر کے تہ کر کے آپ لائے اور ان صحابی کے مانگنے پر آپ نے انہیں دے دی۔ دینے کے بعد جب یہ صحابی چادر لے کر کے چلے تو صحابہ کرام جو اندرونی حال سے واقف تھے انہیں بڑا گراں گزرا۔
ایک تو یہ کہ حضور کے پاس ایک ہی چادر ہے، اس کے علاوہ آپ کے گھر کوئی اور چادر نہیں، اور یہ بھی انہوں نے مانگ لی۔ انہوں نے چادر لینے والے کو پکڑ لیا کہ بڑی افسوس کی بات ہے، تم جانتے ہو کہ حضور کے پاس ایک ہی چادر، اور یہ بھی جانتے ہو کہ حضور کسی سائل کے سوال کو مسترد نہیں کرتے۔ اور علماء فرماتے ہیں، اور یہ حدیثوں سے ترشح، کہ حضور علیہ السلام سے جس شخص نے جو مانگا عطا فرما دیا، چاہے جنت مانگی جنت بھی دے دی، اور کوئی شے ایسی مانگی جو حضور کے پاس موجود نہ ہو تو آپ نے لا انکار نہیں کیا بلکہ خاموش ہو گئے۔ جو شے کوئی شخص مانگتا بغیر تردد کے حضور علیہ السلام اسے عطا فرما دیا کرتے، جس کا ترجمہ اعلی حضرت امام اہل سنت یوں فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور آپ کی زبان سے تو لفظ نہیں کسی نے اپنے کانوں سے سنا ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام سے کسی نے مطالبہ کیا اور آپ نے انکار فرما دیا۔ کہا یہ بھی تم جانتے ہو کہ حضور کے پاس ایک ہی چادر، اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مطالبے کو مسترد نہیں فرماتے اور عطا فرما دیتے، تو چاہیے یہ تھا کہ تمہیں چادر مانگنی نہیں تھی، تم نے چادر مانگ کر غلطی کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا۔ انہوں نے کہا سنو، میں نے یہ چادر کوئی اوڑھنے کے لیے مانگی، میں نے یہ چادر کوئی بچھانے کے لیے مانگی، کوئی استعمال کے لیے مانگی؟ فرما واللہ میں نے یہ چادر کا مطالبہ صرف اس لیے کیا کہ میں یہ چادر رکھوں گا اور اپنے گھر والوں کو کہوں گا کہ میرا جب انتقال ہو تو اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے، جو چادر کو بطور کفن استعمال کیا جائے۔ کس لیے؟ کہ رب کریم اس چادر کو جو پیارے مصطفیٰ نے زیب دن کی ہے، میں اگر اس کو اوڑھ کر قبر میں لیٹوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھ پر رحم فرما دے گا۔ چاہیے تو یہ تھا موجودہ زمانے کے جو توحید کے ٹھیکیدار، اللہ اکبر، کہنا یہ چاہیے تھا صحابہ کرام کو یہ کیا شرک کر رہے، یہ چادر میں کیا نفع، یہ تو جانے کہاں کی بنی، یہ دھاگا، یہ اون یا روئی، اس میں کیا نفع ہے، کیا نسبت کہ تم اس کو کفن بنا رہے ہو۔ اللہ اکبر، کسی نے انکار نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ ایمان، یہ ایقان، یہ یقین تھا کہ کوئی عام کپڑا بھی جسم مصطفیٰ سے لگ جائے تو حضور کی نسبت کی وجہ سے قبر میں اگر وہ چادر چلی جائے تو رب کریم اپنے محبوب کے صدقے میں اس چادر والے پر رحم فرما دے گا۔ چادر لے کر کے گئے، اور اسی بخاری میں اسی روایت میں ہے، راوی کہتے ہیں جب وہ گئے اور ان کی گویا یہ تمنا تھی کہ ان کو چادر میں کفن دیا جائے، فی الواقع ایسا ہوا کہ ان کا وصال ہوا، ان کا انتقال ہوا، اور انتقال ہونے کے بعد میں اس چادر میں انہیں کفن دیا گیا جو ان کی خواہش تھی۔ اور اسی کو امام بخاری نے نقل کیا کہ ایسا ہوا کہ ان کا وصال ہوا، وہ چادر رکھی رہی اور اس چادر میں ان صحابی کو کفن دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی یقین تھا کہ چادر اگر جسم مصطفیٰ سے مس ہو جائے تو وہ چادر عام نہیں رہتی بلکہ وہ بھی بڑی باکرامت بن جاتی۔ اور آگے چلیے، میں نے مثنوی مولانا روم میں پڑھا، اللہ اکبر، بڑا عجیب و غریب واقعہ، ایمان تازہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کا مستعمل تہبند، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی اچانک کوئی آ جائے، اچانک ضرورت پڑ جائے، خواتین جو سر ڈھکنے کی عادی، آج کل تو خواتین نے منہ ڈھکنا، سر ڈھکنا سبھی چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حالتوں پر رحم فرمائے۔ جب کوئی شخص آ جائے تو وہ نہیں دیکھتی کوئی بھی چادر وغیرہ، فوراً سر ڈھک لیتی تاکہ کچھ سر کا پردہ ہو جائے۔ جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ کو کوئی کپڑا شاید ملا نہیں، نبی کریم علیہ السلام کا تہبند اپنے سر پہ رکھ کر حضور کے استقبال کے لیے کھڑی۔ جب حضور تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے آج بڑا خلاف معمول کام کیا۔ حضور جب آئے تو حضور کے کپڑوں کو ٹٹولنے لگ گئیں، دیکھ رہی ہیں کیا بات۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما، صدیقہ کیا دیکھ رہی؟ کہا میرے آقا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور میں آپ کے کپڑوں کو گیلا نہیں پاتی، آپ کے کپڑے گیلے نہیں، یہ کیا معاملہ؟ حضور مسکرائے، ارشاد فرمایا صدیقہ تم نے سر پہ کیا اوڑھا ہوا؟
صدیقہ کہنے لگی حضور یہی آپ کا مستعمل تہبند، جو تہبند آپ استعمال فرماتے ہیں وہ میں نے اپنے سر پہ اوڑھ لیا۔ فرما صدیقہ ذرا اس تہبند کو اپنے سر سے سرکاؤ۔ حضرت صدیقہ نے حضور اس تہبند کو جب اپنے سر سے ہٹایا تو کہاں کی بارش، کہاں کی نمی، بالکل ایسا لگا کہ موسم بالکل خشک ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ محو حیرت کہ اس تہبند کو سر پہ رکھنے پر تو موسلا دھار بارش ہو رہی اور اس تہبند کو سر سے ہٹانے پر اچانک بارش کافور، یہ معاملہ کیا؟ حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمہ کیا ہے، یہ عقدہ کیا ہے؟ تو مولانا روم کے بقول نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدیقہ تم نے جو میرا تہبند اپنے سر پر اوڑھا، یہ میرا مستعمل، میرا استعمال شدہ، میرا برتا ہوا تہبند، یہ جب تم نے اپنے سر پر اوڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں سے غیب کے پردے ہٹا دیے، جو حجابات تھے وہ تمہاری نظروں سے ہٹ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ساری دنیا میں برستی ہے گویا تم نے میری تہبند کی برکت سے اس بارش کو دیکھ لیا اللہ، اور تم یہ سمجھی کہ شاید یہ مادی بارش ہے تو تم نے ہمارے کپڑوں کی تلاشی شروع کر دی کہ موسلادھار بارش ہے، حضور کے کپڑوں کو میں گیلا نہیں پاتی۔ تو راز یہ ہے اس تہبند کو ہٹانے کے بعد یہ عقدہ کھلا کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو کائنات پر برس رہی ہے، اور وہ حضور کے تہبند سر پہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے حجابات ہٹا لیے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ جن کے تہبند میں یہ برکت ہو کہ کوئی شخص اسے اوڑھ لے تو ساری کائنات کے حجاب ان کی آنکھوں سے ہٹ جائیں، تو جس کا تہبند ہوگا اس کی کیا شان ہوگی؟ اللہ اکبر، مقام مصطفیٰ کتنا بلند ہوگا، مقام مصطفیٰ سے کون سی چیز اوجھل رہ سکتی ہے؟ یہ تو کچھ انگلیوں پہ گننے کے لائق احمق ہیں جو کہتے ہیں حضور کو تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، حضور تو یہ بھی نہیں جانتے تھے معاذ اللہ کہ کل قیامت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جائے گا، نہ اپنا جانتے ہیں نہ غیروں کا حال جانتے ہیں۔ ایمان سے کہو کہ جسم میں اقدس سے جو کپڑا لگ جائے اسے اگر سر پر اوڑھ لیا جائے تو جناب سارے غیب کے پردے اڑ جائیں، تو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بلند ہوگا۔ اور اس کا ترجمہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ گھنٹوں تقریر سے اس شعر پر آپ غور کر لیجئے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں جن آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی نہ چھپا تو ان آنکھوں سے کائنات کی کوئی شے کیسے چھپ سکتی ہے؟ عموماً لوگ بخاری کہتے ہیں، بخاری کا نام لیتے ہیں، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ علم سیکھا پر دینداری نہ آئی، بخار آ گیا مگر بخاری نہیں آئی۔ بخاری کے تو باب الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے، پیچھے صف میں خلا رہ گیا، حضور سے نماز سے فراغت کے بعد آپ نے جماعت صحابہ کو مخاطب کیا، فرمایا تم پیچھے اپنی صفوں کو درست رکھا کرو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں؟ فرما میں جیسا آگے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ متصلاً امام بخاری نے ایک اور حدیث نقل کی اور اس میں وہ لکھتے ہیں حضور نے فرمایا سنو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں، میں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع اور سجود مجھ پر پوشیدہ نہیں۔ متصلاً ایک اور حدیث نقل کی امام بخاری، اس میں اتنے جملے اور اتنے کلمات اور زیاد، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں، میں جیسا آگے سے دیکھتا ہوں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع اور سجود مجھ پر پوشیدہ نہیں، بلکہ فرما تمہارا خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں، خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں۔ اور عام اردو جاننے والا آدمی یہ جان لے گا کہ خشوع اور خضوع یہ دل کی کیفیتوں کے دو نام ہیں، اور حضور فرماتے تمہارے خشوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں، گویا دل کی کیفیتیں جو ہیں غلاموں کی وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پوشیدہ نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مستعمل تہبند سر پر جب پڑا تو سبحان اللہ سارے غیب کے پردے اڑ گئے۔ جن کا یہ تہبند ہوگا عزیزان گرامی ان کی کیا شان ہوگی؟ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ کوئی عام چیز کی نسبت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو پھر وہ عام نہیں رہتی بلکہ وہ پھر خاص ہو جاتی ہے۔ ایک اور بات لگے ہاتھ، موقع مل گیا مجھے تو یہ بات بھی مجھے یاد آ گئی، اور یہ بھی ایسی ہے کہ دل میں راسخ ہو جائے تو بے شمار مسائل کا حل موجود۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتب میں بہت مشہور ہے، حدیث کی کتابوں میں۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مرتبہ دعوت کرتے، حضور تشریف لے آئے، رومال یا دسترخوان جب بچھایا گیا تو وہ ذرا میلا تھا، ایسا لگا کہ صحابہ کرام کی طبیعت پر گراں گزر رہا کہ دعوت تو حضور علیہ السلام کی اور دسترخوان کچھ میلا سا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاڑ گئے کہ لوگوں پر گراں گزر رہا اس دسترخوان کا میلا ہونا، تو آپ نے آج خلاف معمول ایک کام کیا، فطرت کا تقاضا اس کو بھی فراموش کر دیا، اس دسترخوان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، جلتی ہوئی آگ میں۔ زبان حال یا قرائن سے ایسا لگ رہا کہ جیسے حضرت انس ابن مالک کو غصہ آ گیا، انہوں نے دسترخوان کو اٹھا کر آگ میں ڈال کر اس کو بھسم کر دیا، جلا دیا جائے اس دسترخوان کو۔ لیجئے، تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت انس ابن مالک نے اس دسترخوان کو جب آگ سے نکالا وہ بالکل شفاف تھا، ایسے جیسے دھلا ہوا۔ لوگ دنگ حیران رہ گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے عقل و خرد سے کام لینے والوں، آگ کی فطرت کیا ہے؟ آگ کی فطرت تو یہ ہے کہ وہ کپڑے کو بھسم کر دیتی ہے، وہ کپڑے کو جلا دیتی ہے۔ آگ کی خاصیت تو یہ ہے کہ جو شے آگ میں جاتی ہے وہ اسے جلا دیتی ہے۔ کپڑا تو کپڑا، وہ تو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، ایسی بلا۔ اللہ اکبر۔ اور آج آگ نے حضرت انس کے دسترخوان کو نہیں جلایا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اگر حضرت انس نہ بتاتے تو شاید یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان پر یہ عقدہ نہ کھلتا۔ لوگوں نے پوچھا، انس رضی اللہ عنہ یہ کیا معاملہ؟ تو سنیے، حضرت انس نے اس راز کو یوں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ یہ صرف یہ معاملہ تھا کہ یہ وہ دسترخوان، یہ وہ رومال ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے میری اس رومال سے اپنے ہاتھ کو صاف کر لیا تھا، اپنے ہاتھ کو مس کر لیا تھا، ہاتھ کو پونچھ لیا تھا۔ تو انس کا ایقان یہ ہے کہ جس کپڑے سے دست مصطفیٰ لگ جائے اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ تو میں نے جب اس کو آگ میں ڈالا، اللہ اکبر، حضور کی نسبت ایک کپڑے سے ہو گئی، تو آگ نے میل کچیل تو جلا دیا مگر کپڑا آگ سے نہیں جلا۔ اب جب نکالا بالکل صاف ستھرا تھا، اور وجہ یہ بتائی کہ یہ وہ رومال ہے کہ جس سے حضور نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو مس فرما لیا۔ تو لیجئے، آگ نے کپڑے کو نہیں جلایا۔ اللہ اللہ، ضمناً یہ بات ذہن میں رکھیے، علماء میں ایک بحث چل نکلی، اگر غور سے دیکھیں شاید وہ مسئلہ بھی آج حل ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کے والدین نے ماجدین کا ایمان، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین نے ماجدین ایمان والے، اور اس پر ایک بحث ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے بہت کچھ لکھا، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے خاص اس مسئلے پہ رسائل لکھے، بڑے دلائل اور معاملات۔ ہم اس طرف اب نہیں جا رہے کہ ہمارا عنوان صرف وہ نہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ان کے وصال کے وقت نبی کریم علیہ السلام تو پیدا بھی نہیں ہوئے کہ حضرت عبداللہ وصال فرما گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا کہ آپ کی والدہ ماجدہ وصال فرما گئیں، اگرچہ یہ روایت بھی موجود، اور ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا۔ سند پر ہم ابھی گفتگو نہیں کر رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع اپنے والدہ ماجدہ کی قبر پہ جانے کی اجازت چاہی، اللہ تبارک و تعالی نے اجازت عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر گئے، انہیں زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لائیں، اور ان پر پھر موت کو طاری کر دیا گیا۔ یہ گفتگو بڑی طویل۔ اہل سنت و جماعت کہ اس وقت کے متاخرین جتنے، ان سب نے یہ لکھا کہ حضور علیہ السلام کے والدین نے ماجدین ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پشتوں سے منتقل ہوتے چلے آئے ان میں بھی کوئی مشرک نہ تھا، اس لیے کہ خود حضور فرماتے ہیں مت طیب ارحام، اور طیب پشتوں سے منتقل ہوتا چلا آیا، اور کون نہیں جانتا کہ مشرک جو ہے وہ تو نجس ہوتا۔ غرض کہ یہ ایک بحث چل نکلی۔ یہاں ضمناً میں آپ کو اتنا اشارہ کرتے ہوئے آگے چلوں کہ اب وقت بھی میرا ختم ہونے والا، وہ یہ ہے کہ جس کپڑے سے دست مصطفیٰ لگ جائے تو اسے تو آگ نہ جلا پائی، جس شکم میں حضور نے 9 مہینے گزارے
اسے آگ کیسے جلائی؟ جس پشت میں پیارے مصطفیٰ جلوہ گر رہے ہوں حضرت عبداللہ کے، اسے آگ کیسے جلائی؟ اور علماء یہی تو لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے، باوجود اس کے کہ فرشتہ موجود تھا کہ حضرت میں حاضر ہوں، کوئی حکم ہو تو فرمائیے۔ فرما نہیں، کہنے کو جی تو چاہتا، بولنے کو طبیعت تو چاہتی، مگر اس سے کہ جو ابراہیم کے حال کو دیکھ رہا۔ اور اس کے بعد جب آگ میں ڈالے گئے تو سبحان اللہ، رب کریم کا حکم آ گیا، قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا ساتھ سلامتی کے۔ تو علماء اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان فرماتے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں پیارے مصطفیٰ کا نور جلوہ گر تھا، ان کی برکت سے یہ آتش جو تھی یہ حضور علیہ السلام پر گلزار ہو گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں جہاں سے حضور منتقل ہوتے آئے، جس شکم اقدس میں حضور جلوہ گر رہے، جس پشت میں حضور جلوہ گر رہے، تو اسے آگ کیسے جلائے گی کہ حضور علیہ السلام کا دست مبارک کسی کپڑے سے لگ جائے تو اسے آگ نہیں جلاتی، تو ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، اب میں آخری کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ کی نسبت جس زمین سے ہو جائے وہ زمین اللہ کو پسند، جس